محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں جن کو عرب و عجم کے اجتماعی علماء و محدثین نے علامہ کا خطاب دیا اور انہیں شرطوں کا امام کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ، یہ اگر ساقی نہ ہو، میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید کی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اپنی ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، تو قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ علامہ اقبال صاحب اللہ کی طرف سے اللہ کے حوالے سے بول رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ اللہ نے جب چاہا، حدیث قدسی پہلے آپ سمجھیں، ذہن کو حاضر رکھے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جسے رسول نے بلا واسطہ امت پر کہا ہو، پیش کیا ہو۔ جو جبریل کے ذریعے آیا اسے کہتے ہیں قرآن، جو جبریل لایا وہ قرآن ہے، جس میں جبریل کا واسطہ نہ ہو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو رسول فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے، رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کن تو کنزم مخفیت وحببت انوری پر خلقت الخلق۔ رسول فرماتے ہیں کہ میں ایک، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ رجسٹر مت کروں، پیچھے ہی رکھ جاتا ہوں، میں سزانے سے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت میرے اندر چاہت پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی، انور پا کہ میرا تعارف ہو، میری پہچان ہو، بس تخلیق کر دیا میں نے کائنات۔ تو جب اس نے اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ میری پہچان ہو، میری معرفت ہو، لوگ مجھے جانیں، میرا گردان ہو، میری عبادت ہو، تو جو روحیں موجود تھی، جن روحوں سے اس نے وعدہ لیا تھا، روح الارواح، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی شہدنا، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا رب۔ ان روحوں سے اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس نے کہا رب نے کہ میں اس دھرتی پر، زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ ان ارواح سے اللہ کہتا ہے کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں ان ارواح سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اپنا ہمنشین۔ تو وہ کیا کہہ رہی ہیں جو موجودہ روحیں ہیں جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا آتا جاؤ، جلدی مت کر،
جلت مت کر آلو اٹا جڑو پیا میو چھلو پیا یہ سب فساد پھیلائیں گے. جو تو سوچ رہا ہے کہ ایسا تیرا گردان کریں گے یہ تو پھرتے میں کھیلیں گے بانٹ لیں گے اپنی اپنی جاگیریں اپنا اپنا دھرم اپنا اپنا دین اپنا اپنا مسلک اپنا اپنا مذہب. تو بٹوارے کا خدا ہو کے رہ جائے گا اور وہ سب اگر تجھے تیری بڑائی تیری بزرگی تیری عبادت چاہیے تو ہم سب کہتے ہیں. اتنا بیان اللہ نے سن لیا جب اور اللہ نے کو بھی تھوڑا پیش آیا. انی عالم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. قرآن کی بحث ہے انی عالم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. ایسے نہ بولو بحث لمبی ہے آگے تک ہے. پھر آدم سے بحث کیا فرشتوں پہ پیش کیا بتاؤ تم کیا جانتے ہو تو انہوں نے کہا تم نہیں جانتے. تو آدم پہ پیش کیا تو آدم بربر مختصر میں یہ بتانا چاہتا ہوں تخلیق آدم کیسے ہوئی. مختلف جگہوں سے مٹی لی اللہ تعالیٰ نے مٹی جمع کیا آگ ہوا مٹی پانی سب دودھ مان کے اس کے ٹکڑا تیار کیا. پھر آگے بیان آتا ہے نوے پارے میں فنفخت فیہ من روحی پھر ڈالی میں نے اس میں اپنی روح. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا میں نے اس میں کیا ڈالی؟ اپنی روح. میں نے اپنی روح ڈالی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں ڈالی اپنی روح. فقعوا لہ ساجدین پھر تم کیا سجدہ کرو. تو بات پوری کر دی. اللہ نے جب روح ڈالی تو روح بھاگ کے باہر آ گئی. روح باہر آ گئی تو اللہ نے پوچھا اپنی روح سے. اللہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ نہیں جانتا ہے اپنے روح کے بارے میں کسے نہیں پتا ہے بھائی. اللہ سمجھ رہا لیکن اللہ جو پوچھ رہا ہے وہ ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے جتانے کے لیے جنوانے کے لیے ہمیں آپ کو تعلیم دینے کے لیے اللہ پوچھ رہا ہے. پوچھا ہے روح تو کیوں باہر نکل کے آئی؟ روح گھر کے اندر اندھیرا ہے. اس کی روح بول رہی ہے اندر اندھیرا ہے. اللہ کی روح بول رہی ہے اندر اندھیرا ہے. تب لکھا ہے کہ اللہ نے آدم کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر فرمایا اور اس سے آدم کا قلب روشن ہو گیا اور اس میں روح ٹھہر گئی. اب خواجہ صاحب پوچھتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے جنگل اسرار میں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں بتاؤ اللہ کی روح پر محمد کے نور کا احسان ہو گیا کہ نہیں؟ محمد کے نور کی روشنی میں اللہ کی روح ٹھہری اور اللہ کہتا ہے سجدہ کرو. چلو اگر ہو گیا میں وہ ارواحیں جن کا میکائیل اسرافیل عزرائیل جبرائیل یہ سب نام تھا ساری ارواحیں سجدے میں گئی اور ان کا جو استاد تھا اس کا نام تھا عزازیل. کیا نام تھا؟ عزازیل. وہ کھڑا رہا تجھے سجدہ کرنے سے کتنے لگا نا ہم نہ مانیں گے خدا صورت انسان ہوتا. یہ ہمارے سامنے گود گاند کے چکنا کر کے ہاتھ کان ناک پیٹ تیار کیا ہے ہاتھ پاؤ ہمیں تو سجدہ کیوں کر لیں؟ اللہ نے تو پہلے ہی ڈانٹ پلائی تھی انی عالم ما لا تعلمون.
جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتے، چپ ہو جاؤ۔ اور وہی معاملہ ہے جب استاد نہیں سمجھ رہا ہے تو طالب علموں کا کیا حال ہے؟ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی روح پر محمد کے نور کا احسان ہو گیا کہ نہیں، اور یہ کہہ کے پھر کہتے ہیں تو مان یا مت مان، اللہ نے مان لیا اور اللہ ضرور پڑھنے لگا۔ اللہ ضرور پڑھنے لگا اپنے محبوب پر، رسول پر۔ رسول کہتے ہیں جمال، خوبصورتی کو۔ یہ بھیجے ہوئے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں، اس کا مطلب جھوٹے رسول بھی آئے، لیکن ملاوٹ ہوئی۔ بھیجے ہوئے ہم لاٹھی چلا کے آنے وہاں سے کیا زبردستی، یہ تو کیسے نہیں جانے دے گا، ہم بھی تو بھیجے ہوئے ہیں۔ محمد وہ ہے جس کی حمد خدا خود کرتا ہے، اور اس پر خدا کی روح کے ٹھہراؤ کا داندار قرآن۔ کوئی بحث موجود ہے سورہ بقرہ، لیکن مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن تو مانیں گے، قرآن کی قسم کھائیں گے، قرآن سر پہ اٹھائیں گے، قرآن مسجد میں رکھیں گے، قرآن تلاوت کریں گے، قرآن تراویح میں پڑھیں گے، قرآن کی ایک نہیں مانیں۔ قرآن مانتے ہیں، قرآن کی مت مانو، ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول کی ہے کہ نہ سناؤ۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، ارے اللہ کہتا ہے نا خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کچھ حرام وہ عبادت جو کسی حال میں نام نہیں ہے، جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں ہونی چاہیے، وہ عبادت اس مسلمان نے سیکھا ہی کسی حال میں نام الا لیعبدون، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ، الا لیعبدون، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کہتے ہیں جب غافل تب کا جو دم غافل، دم کا کوئی دم خالی نہیں چھوڑا، تب تو اشرف المخلوقات، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تب تجھے بڑی بہترین تقویم سے اللہ نے بنایا، بڑی محنت کیا ہے۔ اور اگر تو اللہ کی محنت کر پانی پھیرے بیٹھا ہے تو احسن تقویم نہیں ہے، احسن تقویم نہیں ہے، تو بہترین تقویم کا تو نہیں ہے۔ فرشتے سجدے میں گر گئے، جو سجدے میں گر گئی روحیں، ان کو کیا کہا گیا؟ فرشتہ۔ کیا کہا گیا؟ فرشتہ۔ جوش سے بولو، فرشتہ۔ اب جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا وہ استاد بھی کھڑے، محروم، استاد بھی محروم میں دیکھا تو کہا اللہ نے ہم کو محروم نہیں کیا، وہ فوراً پھر گر گیا سجدے میں۔ یہ دوسرا سجدہ جو ہوا ایک ہی سجدے کا حکم تھا، کوئی بھی قرآن کے اندر کہیں سے دو سجدہ نہیں لکھا تھا، سجدہ صرف ایک، اور وہ سجدہ کیا۔ لیکن یہ دوسرا سجدہ جو تھا وہ شکرانے کا تھا کہ اللہ نے ہم کو توفیق دے دیا، ہم نے سجدہ کر دیا، دوبارہ پھر وہ سجدے میں۔ آج تو شیطان، اس کو اللہ نے جو فرشتوں کا استاد تھا عزازیل جس کا نام تھا، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، جبرائیل، ان کا سب کا جو استاد تھا عزازیل، اس سے پوچھا کہ بھائی تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پہلے تو انہوں نے بحث کیا کہ ہم تیرے علاوہ سجدہ نہیں، تم نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس میں اپنی روح ڈالی، مجھے بتا دیا کہ اس میں میں جلوہ گر ہوا ہوں، والاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی آخر بھی باطن بھی اور ظاہر بھی میں ہوں، ظاہر بھی میں ہی ہوں،
اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، باطن میں بھی ہوں، ظاہر میں قرآن۔ تو ظاہر جب میں ہوا تو نے کیوں انکار کر دیا؟ تو بولتا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس سے بھی نعرہ لگانا ہے، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ آدم مٹی سے بنا ہے، اسی لیے اس کے اندر خاکساری ہے، جس کے اندر خاکساری نہ ہو وہ آدمی نہیں۔ اور جس آگ کی صفت ہے اوپر کو تکبر ہو، تو جس کے اندر تکبر ہو، اہنکار ہو، اس کے اندر شیطانی صفت ہو، یہ دونوں صفتیں آ جائیں، یہ خاکساری۔ تو فیضان محمد، امت کے فیضان کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نور محمد کو جب دروازہ فرمایا بتانے مختصر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محمد، ایک آیت میں ہے بایعوا تحت الشجرہ، شجرہ کا قلم لگا، شجرہ اس کو لوگ شجر پڑھ رہے ہیں، شجرہ ہے شین دین رے کے بول رہے، اگر بڑی تے ہوتی تو درخت کے معنی ہوتے شجر، وہاں شجرہ ہے، اے رسول شجرہ قائم کرو، شجرہ کیسے قائم ہوگا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محمد، جو لوگ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ اب محمد کے ہاتھ پر ہاتھ دینے والا اگر اللہ کا ہاتھ محمد کے ہاتھ کو نہ سمجھا تو ہاتھ دینا ہوا نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، 26واں پارہ، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محمد، جو لوگ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ جو لوگ محمد کے ہاتھ پر بیعت کیے، اگر انہوں نے محمد کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ یقین کر کے بیعت نہیں کیا تو بروئے قرآن وہ سب منکرین میں سے۔ اور کا سلسلہ جاری کرو، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی۔ کچھ ایسے القاب ہیں جو ہمارے آقا و مولا کے علاوہ کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوا، جیسے سید المرسلین، اللہ نے کہا رسولوں کے سردار، خاتم النبیین، یہ کسی کا خطاب نہیں، صرف محمد رحمت للعالمین، یہ صرف محمد کا خطاب ہے اور کسی نبی کا خطاب نہیں۔ نبی سے کہا کہ آپ قلم لگائیں، اب نبی کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سلسلہ کو آپ قائم کریے، اب نبی نہیں آئے گا کوئی۔ رسول نے نبوت کے قلم کو ولایت میں تبدیل کر دیا، اس لیے اب نبی کی ضرورت ہے۔ جو کام نبی کرتے تھے تو ولی کرے گا۔ اور رسول نے اعلان فرمایا، کیا اعلان فرمایا رسول نے؟ کہ جب تک تو کسی مرد کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے کلمہ نہیں پڑھتا مومن نہیں ہوتا۔ حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک حدیث قدسی ہے۔ رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب تک اے میرے بندو، جب تک تم کسی مرد کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے کلمہ نہیں پڑھتے تو مومن نہیں ہوتے۔ رسول کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔
رسول بولے لا الہ الا اللہ، تو اللہ بولا محمد رسول اللہ، یہ کلمہ مکمل ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ پہلے سمجھنا ہوگا، یہ آیا بعد میں، پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ۔ یہ تین ورڈ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کو، محمد رسول اللہ تو ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو لا الہ الا اللہ کبھی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بھائی کلمہ جب تک تو کسی مرد کامل کے ہاتھ دے کے نہیں پڑھتا مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اما ابا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے عربی پڑھی، ہم نے حافظہ کیا، ہم عالم کا کورس کر کے آئے، بمبئی جا کے، ہم کلمے نہیں پڑھے، پورا قرآن حافظہ کر لیا تو کیا کلمے نے قرآن میں بھی لا الہ الا اللہ لکھا ہے؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہو، یستکبرون، تکبر کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کس کا سجدہ کرایا تھا؟ بھول گئے ہو، یاد دلا رہا ہوں میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ اللہ نے کس کا سجدہ کرایا؟ آدم کا۔ کس کا سجدہ کرایا؟ آدم کا۔ اور جس نے آدم کا سجدہ کر لیا اسے کیا کہا؟ فرشتہ۔ اب اس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا، اس کو کیا کہا؟ ابلیس۔ ابلیس۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، بس ہم نے سجدہ کر لیا، اِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس۔ وہ ابلیس ہو تو ابلیس کرا دیتے۔ تو آدم کو سجدہ کرنے والا کیا ہے؟ فرشتہ۔ فرشتہ۔ اور آدم کے سجدے سے انکار کرنے والا کیا ہے؟ ابلیس۔ قرآن کہہ رہا ہے جب تک آدم کا سجدہ نہیں ادا ہوگا اللہ کا سجدہ ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ بروئے قرآن و حدیث، بروئے قرآن و حدیث۔ آج مسلمانوں کا یہ المیہ ہے، آپ نے یہ کہیں نہیں سنا ہوگا کہ شیطان کے بارے میں کہیں مناظرہ ہوا کہ شیطان کتنا سنتا ہے، کتنا دیکھتا ہے، کتنی طاقت رکھتا ہے، کتنا پاور رکھتا ہے، کہاں تک پہنچ سکتا ہے، کہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر مناظرہ یا بحث آپ نے سنی ہوگی تو رسول کے بارے میں، محمد کے بارے میں، ان کو علم غیب ہے کہ نہیں، وہ دیوار کے پیچھے کا جانتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارے پکارے پہ آتے ہیں کہ نہیں۔ شیطان کے بارے میں ان کو پورا یقین ہے کہ ہر جگہ موجود ہے یہ، یعنی نمازوں میں بھی بولتے ہیں صفحے سیدھی رکھو، کندھے سے کندھا ملائے رکھو نہیں تو گھس جائے گا۔ عبادت میں بھی خلل ڈالنے کو کھڑا ہے۔ اس مسلمان کو اگر شک ہے تو اللہ کے محبوب کے بارے میں شک ہے کہ وہ بھی موجود ہیں کہ نہیں، وہ بھی سنتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ شیطان کے بارے میں اس کو کوئی شک نہیں، جس پر اللہ نے لعنت کا طوق ڈالا ہے، جو اللہ کا دشمن ہے۔ یہ آپ کے بہار میں آیا تھا، ادھر سیوان کی طرف، سیوان سے 18 کلومیٹر دور لڑکے لے کے گئے تھے مجھے اس گاؤں کا انگوریا میں 5-6 سال کا محرم کا موقع۔ کسی بزرگوں نے ہمارے جو ہے 2 چیزیں عطا کی ہم کو، ایک محفل سمن اور دوسری تازیہ، جس میں ہر قوم قریب ہوتی ہے، رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت للعالمین کے امتی جو ہوں وہ بھی ہر قوم کی شرکت چاہتا ہے۔ جب وہ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں تو کتنے آستانے ہیں، اب اجمیر شریف دیکھ لو، آج جو ہے کلیا شریف جہاں میں رہتا ہوں وہاں دیکھ لو، ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی سلسلے مار لگے تو بھول گیا۔
کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تم کس رات کی راہ میں جانا. یہ رحمت للعالمین کا مشن. محفل سما ہو رہی ہے، اس میں ہر قوم شریک ہو گئی. راجیہ داری میں ہر قوم شریک رہے گی، اور یہی چیزیں ہمارے مولویوں کو عقل کرتی ہیں. انہیں چیزوں کو غلط بتاتے ہیں، حرام بتاتے ہیں. جتنے ہم کو شریک ہو تو غلط ہے. بہرحال ہم اپنے موضوع سے نہیں رکھنا چاہتے ہیں. اللہ کا جو محبوب ہے، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کا تو امتی ہے، جس کی روزی کھاتا ہے، جس کے صدقے میں روٹی تقسیم ہوئی ہے، اس پہ تجھے شک ہے وہ سنتے ہیں کہ نہیں، پاور ہے کہ نہیں، موجود ہے کہ نہیں. تو وہاں کچھ مولوی حضرات تھے، وہ بیان کر رہے تھے. میں گیا تھا سیوان سے 18 کلومیٹر. ہم سے پہلے پیشرو مقرر جو تھے، کلیئر کا نام بڑا ہے، تو پوسٹر میں بڑا اونچا لمبا نام اس نے لے رکھا تھا. میرے گدی نشین وغیرہ لے ڈالا تو گدی نشین خاک نشین. جب میرا نمبر مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بتاؤ بانس کی کمچی اور کاغذ کی پنی لگا کے ایک گروندا سا بنا کے اور کہتے ہیں یہ امام حسین کا ہوتا ہے. اور سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ اس میں امام حسین کا موجود مولوی کہہ رہا ہے. اب بولتے بولتے اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ کلیئر شریف سے آئے ہوئے حضرت پیر طریقت فلانے صاحب ابھی اس کی وضاحت کریں گے. بیٹا موقع دو تو ہو جائے گی وضاحت. 1:30 بجے ہمارا نمبر آیا. ہم بھی چاہے ہمارا کام 7 سال پہلے تو ہم محرم میں تھوڑی کرنی پڑتی. اب وہ 6 دن میدان میں شامیانہ لگا رکھا تھا. وہ شامیانہ کہاں روکے گا؟ وہ ہماری تو حالت ہم بیٹھے بیٹھے ذرا پہلے لے جا کے ہم کو گلدستہ بنا کے بیٹھا کے رکھ دیا تھا. اور ہم ناجوب آدمی شیروانی پوری بھیج گئی تھی. ہم نے کہا بتاؤ حج کرنے لوگ جاتے ہیں، وہاں پتھر کی ایک لاٹ کھڑی ہے، اس میں شیطان موجود یقین کر کے اس کو کنکر مارتے ہیں. ہاں جی، پتھر مارتے ہیں اس کو، اور اپنے دل کی تسلی کر لیتے ہیں کہ میں نے شیطان کو کنکر مار دیا. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اندر والا شیطان اور تباہ ہو جاتا ہے. اور وہ ایک تھا پہلے، اب 3 ہو گیا. ان کے حاجیوں کا مال کھا کھا کے 1 سے 2 ہوا، 2 سے 3 ہو گیا. حالانکہ 3 جو ہوا ہے وہ تو ڈیوائڈ کیا ہے سعودی گورنمنٹ نے مجمع کو الگ الگ، لیکن دنیا تو یہی کہے گی کہ ترقی کر رہا ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں شیطان موجود ہے پتھر کی لاٹ میں، لیکن امام حسین کے نام کا روزہ بنا دیا گیا ہوگا تو اس میں امام حسین موجود ہو سکتے ہیں. یہ اس قوم کو تو یہ تو جس کا کھائے اسی میں چھید کرے، یہی وہ قوم ہے. جس کا کلمہ پڑھے اسی کی آل سے نفرت کرے، جس کی روٹی کھائے اسی کے آل اولاد کا روٹی پانی بند کرے. یہ قوم. وہاں ہم مناظرہ کرنے تو گئے نہیں تھے. ہم نے کہا ابھی بند کمرے میں ہم اور آپ بات کریں گے. امام پاک کا ادھر کرم ہوگی، کوئی مولوی صاحب وہاں رکے ہی نہیں. کوئی پان کھانے بہانے بھاگا، کوئی لوٹا لے کے پوجا کرنے گیا. مختصر یہ کہ جلسہ ختم ہونے کے بعد کوئی مولوی صاحب ملے ہی نہیں جن سے میں بھی دین سیکھ لیتا. سنو، حافظ قاری عالم تینوں ڈگری تھا اور انہوں نے کلمہ سمجھ پایا تھا. جب مرشد اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ رسول کے فرمان کے مطابق دیا تب ہم کو لا الہ الا اللہ تب میں مومن ہوا. رسول رسول نے جو فرمایا جب تک مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ نہیں پڑھتا تو مومن ہو ہی نہیں سکتا. آج پوچھا جائے اگر کسی سے مرد کامل کسے کہتے ہیں؟
मौलवी साहब इतनी बड़ी बड़ी बात के आगे तुम मर्द कामिल नहीं जानते? अरे जिसके एक दर्जन बच्चे वो मर्द कामिल है। एक दर्जन बच्चे पैदा करने वाले को मर्द कामिल नहीं कहते हैं। ये सवाल ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा। ख्वाजा हसन बसरी कौन है? मौलाए कायनात के खलीफा, मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने जिसको दस्तकार बंदी दी, वो है ख्वाजा हसन बसरी। पूछा हुजूर रसूलुल्लाह ने फरमाया मर्द कामिल के हाथ से हाथ देके कलमा पढ़ो, मर्द कामिल कौन लोग? ख्वाजा हसन बसरी का जवाब मैं बताऊंगा आपको, समझना आपका काम। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मर्द कामिल उसे कहते हैं जिसने अल्लाह का मैदान मार लिया। जिसने अल्लाह का मैदान मार लिया हो वो मर्द कामिल। मर्द कामिल के हाथ पे हाथ देके जब तक कलमा नहीं पड़ता मोमिन नहीं होता। कुरान के फरमान के मुताबिक हमने भी कहा बैत होना जरूरी है, कुरान कहता है। और बैत उसके हाथ से करना जरूरी है जिसका हाथ अल्लाह का हाथ हो। कुरान कहता है इन्नल लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम। यदि कहते हैं हाज़िरुल्लाह अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर। मोहम्मद बैत इसके हाथ पे होना जरूरी है, मोहम्मद का। और मोहम्मद ने कलम लगाया वलायत का। मौलाए कायनात जो कहा गया है, रसूल ने फरमाया मन कुंतो मौला हो फारिगुल मौला, जिसका मैं मौला हूं, जो मुझे मौला तस्लीम करता हो उसका अली मौला। तेरी मुरीदी बहुत बड़ा जोखिम समझते हैं लोग, सजा बहुत डर लगता है पीर से। अरे डरना भी चाहिए, लेकिन उस पीर से डरो जो मुरीदों की जेब पे नजर रखता है। उस पीर से न डरो जो दिलों पे नजर रखता है। क्या बोलते हैं? ईमान अता करने आया हज़रत गाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नदी पार कर रहे थे। चेला जा रहा था चले तो नदी में रास्ता बनता जा रहा, तो जाने अपने उरूज पर है पूरा पानी, रास्ता बनता चला जा रहा। आगे आगे पेड़ रहा, पीछे पीछे मुरीद साहब। कोई मुरीद साहब ने देखा हमारे जैसे कोई अधूरे ईमान वाले ने, ओ बाबा हमें भी उस पार चलना है, क्या पढ़ते हुए जा रहा है हमें बता दें। तो पढ़ने लेकिन एक चक्कर पड़ा। बुजुर्गों के चिल्ला गाहों को इन्होंने चिल्ला कह दिया, जबकि वो मुराकबा कर रहे, वजीफा करने के लिए नहीं बैठा। वजीफा करके फकीर नहीं होता, ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बीह पर रखने के लिए नहीं आया है, ला इलाहा इल्लल्लाह समझने के लिए आया। ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, फहमुल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। दाखिल होगा नहीं, दाखिल हो गया। हम तो तस्बीह कर लिए रट रहे हैं। हम जब पढ़ते थे हाफिजा करते थे, 1,00,000 बार कलमा पढ़ो, एक बार समझ में नहीं आया है ईमान नहीं घुसेगा अंदर। और जिंदगी में सिर्फ एक बार कलमा पढ़ो और समझ जाओ तो रसूल गवाही देते कि जन्नत में दाखिल हो गया। क्या बोलते? हाँ तो वो जा रहा है पीछे पीछे, कोई पीर साहब जा रहे हैं उसके पीछे मुरीद जा रहा है। तो मौलवी साहब ने कहा हम भी निकल चले। अब मौलवी साहब चुपके से निकल जाते तो निकल जाते, लेकिन हम मौलवी साहब में पढ़े लिखे आदमी हैं,
تو چپلے نکلنا ہے. او بابا کیا پڑھتے جا رہے ہو؟ یا جنید کہہ کے چلے آؤ. سوچ لیا سمجھ گیا کہ کوئی پڑھنے والا ملا ہے تو کہا یا جنید پڑھتے ہوئے چلے آؤ. تھوڑی دور چلا تو جس کے اوپر اس کو بھروسہ تھا جو ہر جگہ موجود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ مسلمان جب درود پڑھتا ہے تب پھر اعوذ باللہ پڑھتا ہے. سنو، رسول فرماتے ہیں جہاں مجھ پر درود بھیجا گیا اور اس درود کی آواز جہاں تک گئی اس سے 40 گز دور شیطان بھاگ جاتا ہے. 40 گز دور شیطان بھاگ جاتا ہے. درود پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اپنے پتیدار کو بلا لیا، آؤ میرا. تو وہ آ گیا گولی دار کے بعد اور وسوسہ ڈالنے لگا. ہاں بھائی کیسا آدمی ہے، کسی نے نہ تمہیں اعوذ باللہ پڑھایا، نہ بسم اللہ پڑھایا، نہ کلمہ پڑھایا، نہ اللہ اکبر رٹایا، یہ تو اپنے نام رٹا دیا، تجھے کافر بنا دیا، مشرک کر دیا. وہ جلدی سے کام پکڑ کر توبہ کر کے اور اپنا لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا. اور جیسے جیسے پڑھ رہا ہو پانی پڑ رہا. اب چیلا دیکھا تو کہا تو جب مولوی صاحب جا رہے تھا، او میر صاحب ہو گیا تو نکلیا، وہ صحیح کرنے لگا. ابے جنید تک نہیں پہنچا تو اللہ تک کیا پہنچے گا؟ اللہ اکبر کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے. جنید تک تو یہ پہنچ نہیں پایا تو اللہ تک کہاں سے پہنچ جائے گا؟ فقیروں سے دین پھیلا، ان کو بزرگان دین کہا جائے، ان سے ہمیں ہٹا دیا گیا اور فرقہ کے کھیل میں مبتلا کر دیا گیا. اور حدیث تیار کر دی گئی کہ رسول نے فرمایا کہ بات کرتے کے ہو جائیں گے اور 73 جنتی ہو. گویا کہ رسول تک تو پھر تو مرنا ہے. ہم مانتے ہیں کہ رسول نے ہماری فطرت دیکھی ہو کہ سب فرقہ کھیلنے والے ہیں، اب کہہ ہی دیا ہو تو بتانے ضروری ہے. مطلب یہ اپنی بات کو رسول کے زبان سے سچ کرواتے ہیں. بھائی جتنے پھر قرآن کہتا ہے ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جتنے فرقے ہیں کوئی اپنے کو جھوٹا کہتا ہے کیا؟ سب تو سچے بتاتے ہیں. جب سب سچے ہیں تو 72 کیوں ہیں بھائی؟ ایک کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ایک بھی سچے نہیں. سچے ہیں تو اولیاء کرام سچے، بزرگان دین سچے، جنہوں نے سب کو سمیٹا اور سب کو لے کے چلے. ساری دنیا پر خوف طاری ہے، سب خوف میں مبتلا ہیں، لیکن ایک اللہ والے ہیں جو خوف سے بری ہیں اور غم سے دور ہیں. اور ان سے جو لگے گا وہ بھی خوف اور غم سے دور ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا. اور اگلی آیت ہے اسی سورہ کی وہیں پر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. جیسے بات آپس میں بات سے بات میں کلام کرتے ہو. اے ایمان والو، اللہ کے رسول کی آوازوں پر اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتا.
انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال خرچ کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب اس وقت ہی لوگ اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جبھی تو کہا بھائی قرآن میں جو وعیدیں آئی ہیں، جو تاکیدیں آئی ہیں، جیسے شراب حرام، مطلب لوگ شراب پیتے رہے، گندا جانور جیسے بلی کا جو حرام آیا اس کا مطلب لوگ کھاتے رہے، ابھی تو منع کیا بھائی گندگی بیت الخلا تو نہیں اس میں لکھا ہے حرام ہے، وہ تو کبھی کوئی کھاتے نہیں تھے۔ جو چیز جائز رائج تھی اسی کو تو منع کیا، یہاں کہا لا تقدموا بین یدی اللہ، مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا جانتا۔ تم اپنے فریب میں مت رہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہیں جانتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اللہ کے رسول کی آوازوں پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال خراب کرتے رہیں گے، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ آوازیں بلند ہو گئی، اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قرآن نے ان سے روک لگائی جاتا۔ ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہم بھی تو نہیں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جس چیز سے رسول نے منع کیا ہو، یا جو چیز کرنے کا حکم دیا ہو، یا جو چیز اللہ نے حکم دیا ہو، اسے نہ کر کے اور پھر راہ میں جا رہے ہوں۔ مثال میں نہیں دوں، مثال دینے میں بہت اچھا ہے، کسی کو ناگوار ہے۔ ہم لوگ صوفی مسئلہ کے ماننے والے ہیں، طریقت کے لوگ ہیں، اور طریقت میں کسی چیز کی آزاری نہیں، طریقت میں کسی آزاری نہیں، یہاں سب کل المؤمنین اخوہ، سب بھائی بھائی، کسی کا تن اور تبرہ نہیں ہوتا، کسی کا تن نہیں ہوتا، لیکن امت کو فرقہ فرقہ کے کھیل میں پھنس کے اس کے قریب بات کرتے ہیں، جن کے 72 بھگوان، رام کو ملے تو کنہیا کو ملے، ہن کو ملے، دورا بھائی کو ملے، تمہارا ایک کلمہ، ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن، اور تم 72 کڑوی بات کرنے ہم اس لیے بیٹھے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا راستہ چھوڑا۔ اللہ والوں کا اللہ والا کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائی جان ٹوپی لگا رہے ہیں، ٹوپی والا، میرے بھائی جان چشمہ لگا رہے ہیں، چشمہ والا، چشمہ والا، یا یہ ہاتھ پہنے ہار والا، کرتا پہنے کرتا والا، مطلب ٹوپی ان کے قبضے میں، کرتا ان کے قبضے میں، ہار چشمہ ان کے قبضے میں، ٹوپی والا ڈنڈا لیے ہوئے، لاٹھی لیے ہوئے، تو لاٹھی والا ہے نا، تو لاٹھی اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ اللہ والا، اللہ والا وہ ہے جس کے قبضے میں اللہ ہے۔ اللہ کی رضا جوئی اللہ والوں سے ملنے کے بعد ہی حاصل ہو پائے۔ کھڑے ہو کے